آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 155۔ اس حدیث کے فوائد و مسائل میں سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کیوں حاضر ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔ جب میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا، مجھے ڈھیلے تلاش کر دو، میں ان سے استنجا کروں گا، یا اس کی مثل کوئی اور لفظ استعمال فرمایا، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کنارے میں کئی ڈھیلے لے کر آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو ڈھیلوں سے استنجا فرمایا۔ فوائد و مسائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصود ان لوگوں کی تردید کرنا ہے جو ڈھیلوں سے استنجا کرنے کو ناجائز کہتے ہیں یا پانی کی موجودگی میں ان کے استعمال کو ناروا خیال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش فرمایا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ ہڈی اور گوبر مت لانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہڈی اور گوبر کے علاوہ ہر جذب والی چیز جو کسی جاندار کی غذا نہ ہو استنجا میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ مٹی کے ڈھیلوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان میں رطوبت جذب ہو جاتی ہے۔ آج کل ٹیشو پیپر صفائی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، یہ بھی جاذب ہونے کی وجہ سے اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہڈی اور گوبر سے طہارت نہ کرنے کی 2 وجہیں بیان ہوئی ہیں، ان دونوں سے تطہیر نہیں ہوتی۔ بعض روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہڈی اور گوبر کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو تطہیر کے قابل نہ ہو استنجا کے لیے بیکار ہے۔ لیت کی نجاست تو ظاہر ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ رطوبت کے ملنے سے اس کی نجاست 2 چند ہو جاتی ہے۔ ہڈی سے بھی تطہیر کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ چکنی ہونے کی وجہ سے نجاست کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جنات کی غذا ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جن آئے اور انہوں نے زاد سفر کی درخواست کی تو میں نے انہیں ہڈی اور گوبر کا زاد دیا۔ وہ انہیں کھاتے نہیں، بلکہ ان پر گوشت اور چارہ پیدا کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جنات کی غذا کا تعلق ہے۔ آپ نے اس لیے منع فرمایا تاکہ انہیں استنجا سے خراب نہ کیا جائے۔ بعض روایت میں ہے، جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ وہ ہڈی اور گوبر اور کوئلے سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے غذا رکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استنجا میں مطعومات کا استعمال درست نہیں ہے، اور یہ غذا کے احترام کی وجہ سے ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جو کسی بھی حیثیت سے قابل احترام ہو استنجا میں استعمال نہیں ہوگی۔ الغرض ہر وہ غیر محترم پاک چیز جو نجاست کے ازالے کی صلاحیت رکھتی ہو استنجا کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور جس چیز میں جذب کی صلاحیت نہ ہو، خواہ وہ بے ضرر ہو اور قابل احترام بھی نہ ہو، اسے استنجا کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسے شیشہ وغیرہ، کیونکہ اس سے نجاست کا ازالہ نہیں ہوتا۔
خدام کی 3 اقسام ہیں۔ وہ خدام جو اپنے مخدومین کی رمز شناس ہوں اور ان کے کہنے کے بغیر ہی اپنے آقاؤں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوں۔ وہ خدام جب انہیں اپنے مخدوم کی خدمت کا کہا جائے تو اس کی بجا آوری کو اپنے لیے سعادت مندی خیال کرتے ہوں۔ وہ خدام جو کہنے کے باوجود بھی اس کی بجا آوری میں سست روی کا مظاہرہ کریں۔ عام طور پر مساجد کے خدام اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بقول شخص سے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام آپ کی خدمت میں پیش رہنے کو اپنی سعادت خیال کرتے تھے اور آپ کے سامان طہارت کو قبل از استعمال تیار رکھتے تھے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت کی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر رحم کیا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا۔